اپنا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کی تعلیمات کو اپلائی کر کے ہی تو دکھایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپلائی کر کے ہی تو دکھایا. میں شاہ صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ صوفیہ کرام کے درس سے محبت خلوص کے ساتھ ساتھ تعلیم ملتی ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ملتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جو ہے وہ بھی ڈھنگ انسان سیکھ لیتا ہے. صوفیہ کرام کو اللہ تعالیٰ بھی تو بہت کچھ بخشتا ہے نا. بے شک. اور اکثر لوگ صوفیہ کرام کی کرامات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ہر بزرگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کرامت جڑی ہوئی ضرور ہے، جس کا وہ بارہا اظہار نہ بھی کریں تو لیکن اس کرامت سے واقف ہو جاتی ہے، اور واقف سب پوری دنیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ حضرت خواجہ اللہ بخش توسیع رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے بھی کرامات کا جو سلسلہ جڑا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، کرامات صوفی ظاہر نہیں کرتا. جی ہاں، جی ہاں، کرامات صوفی ظاہر نہیں کرتا، کرامات ہو جاتی ہے. جی ہاں، اور وہ بھی اللہ رب العالمین اس وقت کرامات کو ظاہر کرتا ہے اپنے کسی ولی کی جب اس کو دین کے لیے کوئی کام لینا ہوتا ہے. کیونکہ کرامت ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہے. جی ہاں، بالکل بالکل. تو تھوڑی سی بات تو یہ، اور پھر میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. ابھی مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت پہرائے میں بات کری، مجھے بڑا مزہ آیا اس میں. جی ہاں، بالکل. طریقت اور شریعت کی. تو شریعت جو ہے وہ ظاہر ہے، شریعت ظاہر ہے. طریقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. جب ہم ان دونوں چیزوں کو کامل طریقے سے طے کر لیں گے تو حقیقت میں داخل ہوں گے. صحیح صحیح. جب حقیقت میں داخل ہوں گے تو معرفت الہی حاصل ہو جائے گی. صحیح صحیح. حق کے قریب جائیں گے تو حق ملے گا نا. صحیح بات. معرفت الہی جی ہاں حاصل ہو جائے گی. صحیح. تو حضرت خواجہ شاہ اللہ بخش توسیع رحمۃ اللہ علیہ غربہ نواز آپ کا خطاب ہے. غربہ نواز حضرت خواجہ شاہ اللہ بخش توسیع رحمۃ اللہ علیہ ان تمام منازل کو طے کرنے کے بعد آپ کو فرمایا گیا کہ غوث العظم خواجہ اللہ بخش یہ ایک بہت بڑا مقام ہے. غوث العظم خواجہ اللہ بخش سلسلہ چشتیہ میں واحد بزرگ خواجہ شاہ اللہ بخش توسیع ہیں کہ جن کو یہ خطاب حاصل ہے. آپ سے کرامات کا بے انتہا ظہور ہوا. اچھا. ایک شخص آپ کے پاس آیا مرید ہونے کے لیے، کہنے لگے حضرت مجھے آپ بیعت کر لیجئے. میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں، چوری نہیں چھوڑ سکتا. اچھا، چوری نہیں چھوڑ سکتا، بیعت کرنے آیا. بیعت کر لیں آپ مجھے. میں چوری کرنا نہیں چھوڑ سکتا. جی. چوری کرتا رہوں گا. آپ نے فرمایا لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے. کہ جی حضور حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا. صحیح. سب سے بڑی چوری تو جھوٹ بولنا ہی ہے. جی ہاں. آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا. کوئی بات نہیں. کچھ مال و متا جو جمع تھا اس کے پاس چوری کیا ہوا. بیعت ہونے کے بعد وہ خرچ کرتا رہا، وقت گزرتا رہا. جب وہ بالکل ختم ہو گیا تو وہ نکلا، رات کو چوری کرنے کسی گاؤں گیا، اور وہاں سے انہوں نے سارے مویشی کھول لیے. اور کھولنے کے بعد وہاں سے وہ لے کے چلا تو مویشیوں کے گلے میں گھنٹیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں جس کی آواز آتی ہے. جب گھنٹیوں کی آواز گاؤں کے اندر گونجنے لگی، جرس کی آواز گاؤں میں گونجنے لگی تو گاؤں میں لوگ سوتے ہوئے اٹھ گئے، باہر نکلے تو پوچھا بھائی ہمارے یہاں چور آ گیا، یہ جانور سارے کھول لیا، آپ نے دیکھا ہے چور کو؟ انہوں نے کہا جی میں ہی چور ہوں. سچ بول دیا، جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا جی میں ہی چور ہوں. نہیں کہ اگر آپ چور ہو تو آپ تو کہتے کہ جی میں نے نہیں چرایا. اگر آپ نے چرایا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں چرایا. آپ نہیں ہو چور. وہ کہتا رہا کہ میں چور ہوں.
بہرحال انہوں نے اس کو کہا بھائی سچ بول رہا ہے، اس کو جانے دو، وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت خواجہ شاہ اللہ بخش توسیفی غریب نواز وضو فرما رہے تھے، کچی زمینیں تھیں خانقاہ کے اندر، تو دوران وضو حضرت کو اس مرید کا خیال آ گیا اچھا، جو بیعت کر چکا تھا، جو بیعت کر چکا تھا، اس مرید کا خیال آ گیا۔ خیال آیا تو آپ وضو فرما رہے تھے جس میں ہاتھ دھو رہے تھے صرف، تو اس میں 2 لوٹے پانی کے خرچ ہو گئے، اور آپ اس کو سارا منظر اس کا دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے بعد وضو فرما کر اور نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر آئے۔ خادم نے پوچھا حضرت آپ تو آدھے لوٹے سے وضو کر لیتے ہیں، آج صرف ہاتھ 2 لوٹوں سے آج آپ کے ہاتھ دھلنے میں 2 لوٹے لگ گئے۔ جی ہاں۔ حضرت نے فرمایا بھائی ایک شخص فلاں فلاں ہمارے پاس آیا تھا اور وہ اسی طریقے سے معاملہ تھا، ہمیں اچانک اس کا خیال آ گیا تو ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ کہاں ہے۔ جب ہم نے دیکھا یہاں پر تو یہاں کہیں نظر نہیں آیا ہمیں۔ اس کے بعد حج کا سیزن ہے، ہم نے کیا ہو سکتا ہے حج پر چلا گیا ہو، ہم نے وہاں دیکھا وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ پھر ہم نے کہ اس کو عالم برزخ میں دیکھا، ہم نے پوچھا کہ بھائی تیرے ساتھ کیا گزری؟ کہنے لگا حضور مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، وہ بس وہ مجھے لوگ یہاں دفنا کے چلے گئے۔ تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ 2 بزرگ چلے آ رہے ہیں، حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ محمد سلیمان توسیفی اور حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ۔ یہ دونوں بزرگ آئے اور کہا کہ کہتا کیوں نہیں میرا رب تبارک و تعالی ہے، میرا دین اسلام ہے۔ کہنے لگے جی ان کے کہنے سے میں نے کہہ دیا۔ وہ چھوڑ کے مجھے چلے گئے 2 آدمی، میں نے ان 2 کو پکڑ لیا کہ جی بتاؤ آپ کون ہو، مجھے بچایا ہے آپ نے، آپ کون ہو؟ آپ کون؟ کہنے لگے میں تو تمہارا دادا پیر ہوں اور تمہارے پیر کا دادا بھی ہوں محمد سلیمان۔ اور کہنے لگے یہ تمہارے دادا پیر ہیں قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی، تمہارے پیر اگر کبھی تمہیں حال معلوم کرنے کے لیے تلاش کریں تو ان سے کہنا مرید تو کر لیتے ہو، پیچھے کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ ہے اتنا خیال ہونا چاہیے ایک پیر کو اپنے مرید کا کہ میرا مرید اس وقت کہاں اور کس حال میں ہے۔ جیسے حضرت فخر الدین رازی کا سلسلہ ہے کہ آخری ٹائم میں شیطان پہنچ گیا اور وہ کہنے لگے جی اللہ کے ہونے کی دلیل دو، تو آپ نے 99 دلیل دے دی اور مسلسل چہرے کے اوپر جو ہے آپ کے چہرہ مسخ ہوتا چلا گیا۔ حضرت نجم الدین کبرا نے بھی اسی طرح دیکھا وضو فرماتے میں اور مارا زمین کے اوپر چھیٹا اور فرمایا کہتا کیوں نہیں ہم نے رب کو بے دلیل مانا ہے، ہم نے رب کو بے دلیل مانا، ہم نے رب کو بے دلیل مانا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو یہ کرامات اولیاء اللہ سے صادر جو ہوتی ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ صحیح۔ کوئی بھی ولی اللہ یا کوئی بزرگ اپنی کرامات کو ظاہر نہیں کرتا۔ صحیح صحیح۔ آئیے سمر کی طرف چلتے ہیں۔ جی جناب۔